کیا شیطان انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ دینی معلومات میں بغیر علم کے اظہار نظر کرنا یا فتویٰ دینا کیسا ہے؟ کیا آباء و اجداد کی پیروی کرنا غلط بات ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہر سوال کا جواب، ہر زخم کی دوا، ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کا ہر لفظ محبت خداوند کی خوشبو لیے ہوئے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 اور 170 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اب سے پہلے آیت نمبر 169 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وہ شیطان تمہیں برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے کئی مراحل طے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر بدعت کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اس میں ناکام ہو جائے تو پھر کبیرہ گناہوں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اگر اب بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو تو صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں ناکام ہو جائے تو عبادات کی جگہ پر مباح کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر نچلے درجے کی عبادات بجا لانے کی طرف لے جاتا ہے تاکہ انسان بلند درجے کی عبادت سے رکا رہے۔ شیطان کا حکم وہی اس کے وسوسے ہیں۔ وہ انسان سے اس کے اختیارات نہیں چھین سکتا کہ انسان مجبور ہو کر گناہ کرے۔ ہم پر شیطان کی حکمرانی ہماری اپنی کمزوری کی دلیل ہے۔ انسان ایمانی طور پر جتنا کمزور ہوگا اسی قدر شیطان کے وسوسوں کو حکم مولا کی مانند مانتا جائے گا، وگرنہ اولیاء خدا تو ایسے مرحلے پر فائز ہیں کہ جہاں تک شیطانی وسوسوں کی رسائی حاصل نہیں ہو پاتی۔ قرآن کے فرمان کے مطابق انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، یعنی شیطان کی سلطنت اور فرمان روائی ایسے ضعیف الایمان افراد پر ہے جو اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 100۔ ایک اور جگہ خداوند متعال شیطان سے فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے خالص بندوں پر تسلط قائم نہیں کر سکتا۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جاننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کی دشمنی کی علامت برائی کو انجام دینے کا وسوسہ اور اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے کا خیال ہے۔ نمبر 2، شیطان گناہ کا حکم بھی دیتا ہے اور اس کی تعویلیں بھی سکھاتا ہے۔ برائی اور بدکاری کا حکم گناہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اس گناہ کی توجیہ و تعویل اور گناہ کے انجام دینے کا سبب ہے۔ نمبر 3، دینی احکام و معاملات میں اظہار رائے کرنا اور علم کے بغیر فتویٰ دینا حرام ہے۔ نمبر 4، شک و تردید کے مقام پر بالکل بھی اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں دینی چاہیے، چہ جائے کہ ایسے مقامات پر کسی چیز کی نسبت خدا کی طرف دی جائے کہ جس کے متعلق ہم جانتے ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر اور احکام دین بیان کرتے وقت
خاص طور پر اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے پایا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی چیز کو سمجھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے؟ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ سابقہ آیت ہمیں اس بات سے خبردار کر رہی ہے کہ ہم شیطان کے احکام کی پیروی سے باز رہیں۔ اس آیت میں شیطانی راستے کا ایک مصداق بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندھی تقلید ہے۔ عقلی طور پر کسی کی پیروی اور اطاعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو نہ خود کوئی عقل رکھتے تھے اور نہ ہی انہوں نے انبیاء کی ہدایت کو تسلیم کیا۔ خدائی ہدایت کا سلسلہ ہر دور اور ہر زمانے میں جاری و ساری ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ہدایت یافتہ نہیں تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہر زمانے میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، زمین حجت خدا آسمانی راہبر سے کبھی خالی نہیں رہی، خواہ وہ ظاہر ہو یا مخفی ہو۔ نہج البلاغہ کلمات کثار نمبر 147۔ آئیے اسی بصور کی آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، رجعت پسندی اور گزشتہ کی طرف لوٹ جانا ممنوع ہے۔ آباء و اجداد کی پیروی اگر عقل اور استدلال پر مبنی نہ ہو تو وہ رجعت پسندی اور دقیانوسی طریقہ کار ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، نسلی اور قبائلی تعصب حق کو قبول نہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ نمبر 3، گزشتہ لوگوں کے عقائد اور آداب و رسوم آئندہ نسلوں پر اثر رکھتی ہیں۔ نمبر 4، عقل اور وحی کے ذریعے راہ حق تک رسائی ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، تجربہ، علم اور ہدایت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ایک قابل قدر اور اچھی بات ہے، لیکن گزشتہ نسلوں کی خرافات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا خلاف عقل اور خلاف حقیقت ہے۔ نمبر 6، عقل ہمیں وحی کی پیروی کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان شیطان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ انسان آزاد ہے۔ انسان کو شیطان صرف اور صرف گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، اسے وسواس کرتا ہے، انسان گناہ خود انجام دیتا ہے، اور دینی معلومات میں بغیر علم کے اظہار نظر کرنا یا فتویٰ دینا حرام ہے، اور آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنا اگر عقل اور استدلال کی بنا پر ہے تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ میں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔